بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کل کا بقیہ حصہ۔ ایک دفعہ کسی نے سید النصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ سیدہ نے فرمایا تمہارے لیے صرف ایک اونٹ، اور اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوں تو میں سارے ہی راہ خدا میں دے دوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک وقت کے فاقہ کے بعد ہم سب کو کھانا میسر ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں کھا چکے تھے، لیکن والدہ ماجدہ نے ابھی تک نہیں کھایا تھا۔ انہوں نے ابھی روٹی پر ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ دروازے پر ایک سائل نے صدا دی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، میں 2 وقت سے بھوکا ہوں، میرا پیٹ بھر دو۔ والدہ محترمہ نے فوراً کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا اور مجھ سے فرمایا جاؤ یہ کھانا سائل کو دے آؤ، مجھے تو ایک ہی وقت کا فاقہ ہے اور اس نے 2 وقت سے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات ایک باغ سینچا اور اجرت میں تھوڑے سے جو پیسے ملے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ایک حصہ لے کر آٹا پیسا اور کھانا تیار کیا۔ عین کھانے کے وقت ایک مسکین نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا میں بھوکا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا کھانا اسے دے دیا، پھر باقی اناج میں سے کچھ حصہ پیسا اور کھانا تیار کی۔ اس مرتبہ ایک مشرک قیدی نے اللہ عز و جل کی راہ میں کھانا مانگا، وہ سب کھانا اس کو دے دیا۔ غرض سب اہل خانہ نے اس دن فاقہ کیا اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ایسی ادا پسند آئی کہ سورۃ دہر کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ اللہ عز و جل کی راہ میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسجد نبوی میں تشریف لائیں اور روٹی کا ایک ٹکڑا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ حضور نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ ابا جان تھوڑے سے جو پیس کر روٹی پکائی تھی یا بچوں کو کھلا رہی تھی، خیال آیا کہ ابا جان کو بھی تھوڑی سی کھلا دوں، معلوم نہیں وہ کس حال میں ہوں گے۔ اے اللہ کے برحق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ روٹی تیسرے وقت نصیب ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی تناول فرمائی اور حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے میری بچی، 4 وقت کے بعد یہ روٹی کا پہلا ٹکڑا ہے جو تیرے باپ کے منہ میں پہنچا ہے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے اپنے ایک جانثار حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسین کو ساتھ لیا اور اپنی لخت جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی۔ اندر سے سیدہ کی آواز آئی تشریف لائیے۔ حضور نے فرمایا میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں۔ سیدہ نے فرمایا ابا جان، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کے بھیجا ہے، میرے پاس ایک عبا کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے کہ میں پردہ کر سکوں۔ حضور نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دی اور فرمایا بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمران اندر تشریف لے گئے اور سیدہ فاطمہ سے ان کا حال پوچھا۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی ابا جان شدت درد سے بے چین ہوں اور بھوک سے نڈال ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اے میری بچی صبر کر، میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں کچھ مانگتا وہ ضرور مجھے عطا کرتا، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ پھر حضور نے اپنی دست شفقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پشت پر پھیرا اور فرمایا اے لخت جگر، دنیا کے مصائب سے دل شکستہ نہ ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں 8 پہر سے بھوکے تھے۔ شام کے قریب ایک تاجر کے اونٹ آئے، اسے اونٹوں سے سامان اتروانے کے لیے ایک مزدور کی ضرورت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور پھر رات تک اس کے اونٹوں کا سامان آتا رہا۔ تاجر نے 1 درہم محنت کا معاوضہ دیا۔ چونکہ رات زیادہ آ چکی تھی اس لیے خوردونوش کی دکانیں بند ہو چکی تھیں، تاہم ایک دکان سے جو مل گئے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہا 1 درہم کے جو لے آئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیر سے رات تک رہی تھیں۔ شوہر نامدار کو دیکھ کر باغ باغ ہو گئیں، جو ان سے لے کر
चक्की में पीसे, फिर इनको गूंदा, आग जलाई और रोटी पकाकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा के सामने रख दी। जब वो खा चुके तो खुद खाने बैठे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि मुझे इस वक्त सैयदुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल मुबारक याद आया कि फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा दुनिया की बेहतरीन औरतों में से हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह कल इधर से ही दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।